انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کے اندر کامیابی کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی میں راحت و آرام پانے کے لیے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے وہ لمحات عطا فرمائے جس کے بارے میں قرآن مقدس میں اعلان ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، ہم نے آپ کے طریقوں کو ساری کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے کامیابی کے لیے۔ منزل کا پتہ ہو اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا بھی تعین ہو چکا ہو، اور پھر دو راستوں میں سے اس راستے پر اس راستے کا یقین بھی ہو کہ اس راستے پر چلوں گا تو دنیا کے لٹیرے میرے ایمان پر، میرے دنیا کے وقار اور میری دنیا کی زندگی اور نیکیوں پر ڈاکہ ڈالیں گے، اور اگر دوسرے راستے پر چلوں گا تو اس راستے پر چلنے میں اللہ کی مدد آئے گی اور دنیا کی زندگی میری کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی اس کامیابی زندگی پر بنے گی۔ اور منزل کے بارے میں بتلا دیا کہ انسان تیری منزل پیسہ نہیں، تیری منزل دنیا نہیں، تیری منزل جو ہے یہ مکان اور اولاد نہیں، یہ تو ایک اس منزل پر پہنچنے کے لیے اسٹاپ ہے۔ کبھی پیدائش، کبھی بچپن، کبھی لڑکپن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، اسی میں زندگی میں کبھی غمی کے لمحات، کبھی خوشی کے لمحات، کبھی شادی، کبھی میت، کبھی رونا، کبھی ہنسنا، کبھی اولاد کی خوشی، کبھی اولاد کا غم، یہ مراحل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کی امانت سمجھنا، ان ساری چیزوں کے حاصل ہونے سے پہلے اس بات کا یقین ضرور رکھنا کہ ان چیزوں کو تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ جب انسان کسی شہر میں جاتا ہے، وہاں کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے تو وہاں کی چیزوں سے متاثر ہو کر وہاں نہیں رہنے لگ جاتا، جب تک اپنی منزل پر واپس نہ لوٹے تو وہاں کی چیزیں اسے سکون نہیں دیتی۔ سکون تو اسے گھر کی سادہ سی روٹی اور گھر کے بستر پر ہی ملتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا مانند ہے ایک خوبصورت سانپ کے، اور اس سانپ کے نقش و نگار کو دیکھ کر اس سانپ کے قریب نہ جانا، اس کی خوبصورتی کے اندر ایسا زہر بھرا ہوا ہے، اگر وہ تمہارے پر حاوی ہوا اور اس نے اپنا زہر تمہارے میں منتقل کر دیا تو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور تمہیں اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تو یہ دنیا بھی ایسی ہے، رنگ برنگے خواب دکھائے گی اور بڑے بڑے اونچے اونچے باغات ہرے دکھائے گی، اور جب اس کے اندر پھنس گئے یہ تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے، اور اس دنیا کی محنت کو شیطان لوگوں کے اندر منتقل کرنے کے لیے پورے زور و شور سے محنت کر رہا ہے، کیونکہ جب یہ جنت سے نکالا گیا تو اس نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی تھی کہ کائنات کے اندر ہر جگہ ہر مقام پر مجھے پہنچنے کی طاقت دے دے، کل دے دی۔ دوسری کہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں لوگوں کے رگوں کے اندر گھس کر ان کے خون کے ذریعے سرایت کرتا ہوا ان کے دل پر اٹیک کروں، کا دے دیا۔ کہ پھر تیسری مجھے طاقت یہ دے دے کہ قیامت تک موت میرے قریب نہ آئے، کہ یہ بھی دے دی۔ کب 3 چیزیں، لوگوں تک پہنچنا،
لوگوں کے دلوں پر اٹیک کرنا اور اسی طریقے سے وسوسے پیدا کرنا اور موت کا تیرے قریب نہ آنا۔ اب بتا ان تینوں چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد تیرا مقصد کا مقصد یہ ہے، تو بندوں کو اپنے قریب بلائے گا، میں اپنے قریب بلاؤں گا۔ تو بندوں کو کہے گا کہ اللہ ہے، میں کہوں گا زمین آسمان جو ہے یہ ایک جو ہے وہ ستارہ ہے، اور ایک ستارے پر تم ٹھہرے ہوئے ہو، دنیا ختم ہوگی تو جہان ختم ہو گیا۔ یہ دنیا انسان ایک مٹی ہے، مٹی میں مل گئی، بس ختم، آگے کا نظام ختم۔ اور تو قرآن کے اندر جتنی مرضی باتیں بتلائے گا، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، فرشتوں اس کا اعلان بغاوت سنو، اس کا چیلنج سنو۔ حالانکہ فرشتوں کی فوج بھی میرے پاس ہے، مخلوق کی فوج بھی میرے پاس ہے، درندوں پرندوں کی فوج بھی میرے پاس ہے، انسانوں کی فوج بھی میرے پاس ہے، زمین آسمان کی طاقت بھی میرے پاس ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی میرے تابع، اڑنے والے پرندے بھی میرے تابع، رینگنے والے، چپکنے والے، پھرنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے جانور بھی میرے تابع، انسان کی طاقت اور دماغ بھی میرے تابع۔ اس نے مجھے چیلنج کیا، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اس کے چیلنج کو قبول کروں گا، نہ میں انسانوں کو ساتھ ملاؤں گا، نہ میں فرشتوں کی طاقت کو ساتھ ملاؤں گا۔ جہاں جا کے میرے بندوں پہ اٹیک کرے گا، میں اس کے اٹیک کرنے سے پہلے اپنی رحمت والی چادر اپنے بندوں پہ ڈال دوں گا۔ جہاں گمراہی کے اڈے پیدا کرے گا، جہاں یہ لوگوں کو تباہ کرنے کی، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، قدم قدم پہ میں اپنا گھر بناؤں گا، قدم قدم پہ میں دین کا ادارہ بنوا دوں گا۔ الہ العالمین، لوگوں کو دکانیں بنانے سے فرصت نہیں ہوگی، لوگوں کو مکان بنانے سے فرصت نہیں ہوگی، لوگوں کو پلازے بنانے سے فرصت نہیں ہوگی۔ دنیا کی امیدوں کے بڑے بڑے پہاڑ ان کے دل کے اندر آ جائیں گے۔ فرمایا او میرے فرشتوں اعلان کر دو، انہیں کہہ دو تمہارا اللہ ہے نا، سارا دن تم محنت کرو گے دنیا پہ بننے کی، رات کا وقت ہوگا، تم آخری رات کے لمحے میں کہہ دو گے الہی سارا دن تجھے یاد نہ کیا، پروردگار عالم میں تیری یاد سے غافل رہا، الہی مجھے معاف کر دے۔ فرشتوں میں تمہارے سے نہیں پوچھوں گا، چپ کے پردے میں بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ مکے کے در یتیم میرا حبیب اور میرا لاڈلا نبی، جس کے لیے میرے کائنات کو سجایا، میرا حبیب بس ایک اعلان کر دینا کہ اپنے رب سے دور ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ ریوڑ سے جو جانور علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ جانور جو ہے وہ خوخار بھیڑیوں کے حصے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا جب تم ریوڑ سے علیحدہ ہو جاؤ گے، میری رحمت والی چھتری کے اس نیچے سے جب دوڑنے کی کوشش کرو گے، تمہیں مصیبتیں آن لے گی، پریشانیاں مصیبتیں تمہارے دروازے پہ آئیں گی۔ کبھی اولاد کی نافرمانی میں آزماؤں گا میرے بندوں، کبھی مال کی پریشانی میں آزماؤں گا، کبھی کرائے کے مکان میں دھکے دلواؤں گا میرے بندوں، کبھی میں تمہیں دکانیں خالی کروانے پر کرواؤں گا، کبھی میرے بندوں اللہ غنی میں تمہیں مال کی تھوڑ دے کے آزماؤں گا، کبھی کپڑے لتے میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی پریشانیوں میں آزماؤں گا۔ میرا بندہ تھوڑی دیر کے لیے میری رضا پہ راضی ہو جانا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قبر میں ایسی نیند سلاؤں گا، قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میرا بندہ تھوڑی دیر میری منشا پہ راضی ہو جانا۔ الہی کیا کرے گا؟ فرمایا جب بھوک لگے گی غلط قدم نہیں اٹھائے گا، جب بھوک لگے گی حرام کی طرف نہیں دوڑے گا، صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ الہ العالمین دنیا کہے گی کاروبار کر لے، دنیا کہے گی سود پہ پیسہ لے لے، دنیا کہے گی میرے سے پیسہ لے لے، بزنس کر لے، جب تیرے پاس ہو گیا تو اتنے پہ اتنا دے دینا۔ نہ میرا بندہ، پکڑنا تو دور کی بات ہے، تھوکنا بھی گوارا نہ کرنا۔ جتنے لمحے تیرے بھوک میں تیری سانسیں نکلیں گی، مجھے میری کبریائی کی قسم اتنے سال کے میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اگر میرا بندہ، اگر رات اس حالت کے اندر تیری گزر گئی، تجھے کھانے کو نہ ملا، تجھے پینے کو نہ ملا، تو میری رضا پہ راضی ہوا، بندے میں اتنا رحیم و کریم ہوں، کیا پتا ایک رات صبر کرنے پر میں تیری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما کر جنت کے دروازے پہ تیرا نام لکھواؤں گا۔
کر اور کیا کرے گا؟ فرمایا کبھی میں انہیں عورتوں کی طرف لے کے آؤں گا، کبھی جوان امرد کی طرف لے کے آؤں گا، حسینوں جمیلوں میں کبھی دھوکے دلواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والا فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جانے لگا۔ رات کا اندھیرا تھا، کوئی بجلی کا التظام نہیں تھا، گلی میں کھمبے نہیں لگے ہوئے تھے، پولوں پر لائٹیں بلب اویزہ نہیں تھے۔ اس وقت میرے عزیزو لالٹینوں کا دیا سلائی کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے ایک اللہ کا بندہ مسجد میں جانے لگا، شیطان نے اٹکل آ کے کر دی، پاؤں کے اندر کوئی چیز آ کے اڑا دی، زمین پہ گرا، گھٹنے پھوٹ گئے، کپڑے خراب ہو گئے۔ اٹھ کے اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے کہنے لگا الہی کیا بات ہے، آج اپنے گھر میں جانے نہیں دیتا۔ الہ العالمین ارادہ تو تیرے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا ہے۔ گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا گھر والی جلدی کر دے۔ گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا میں گر گیا، اللہ والی کپڑے دے، دوبارہ خدا کے گھر میں جاؤں گا۔ جب دوسری مرتبہ کپڑے بدل کے مسجد میں جانے لگا، پھر زوردار ٹھوکر لگی، پھر زمین پہ گرا، کہنے لگا لگتا ہے کوئی نہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر گھر کے اندر آیا، دوسری مرتبہ کپڑے بدلے، پھر خدا کے گھر کی طرف رواں دواں ہوا، مسجد کے قریب پہنچا، پھر پاؤں کے اندر بل آیا، پھر گرا، اور گرنے کے بعد پھر دوبارہ گھر آیا، جا کے رونے لگا الہی کیا کوتاہی ہو گئی، پروردگار عالم کون سی غلطی ہو گئی، کون سا کل کا جرم ہے پروردگار عالم جو تیرے گھر میں مجھے آنے سے منع کر رہا ہے، یا اللہ میری توبہ۔ بیوی سے کہنے لگا سورج نکلنے کا قریب ہے، جلدی کر، نماز تو میں اللہ کے گھر میں جا کے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری چوتھی مرتبہ گھر سے نکلا، ایک آدمی دیا لے کے کھڑا تھا، چراغ لے کے کھڑا تھا، کہنے لگا بھائی اندھیرے میں بار بار گر رہا ہے، میں تجھے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آؤں۔ کہنے لگا کتنا تو میرا پیارا محسن ہے، کتنا تو نیک متقی آدمی ہے، کتنا پرہیزگار آدمی ہے، جو مجھے خدا کے گھر کی طرف لے جانے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ جب مسجد کا دروازہ آ گیا، کہنے لگا میاں تو جا اپنے رب کی عبادت کر، میں چلا۔ کہو ہو تو یہ تو دنیا بے وقوف کہے گی، میں تو عقل مند سمجھتا تھا، مجھے اللہ کے گھر کی طرف لے آیا اور خود جا رہا ہے۔ کہنے لگا اگر میں نے خدا کے گھر میں آنا ہوتا تو 3 مرتبہ تجھے دھکا دے کے کیوں گراتا؟ کہ کون ہے؟ کہ میں ابلیس لعین شیطان ہوں۔ اچھا کہ کیا ہوا؟ کہ جب پہلی مرتبہ تجھے ٹھوکر لگی اور تو گرا اور تو نے گر کے کہا نماز تو میں اللہ کے گھر میں پڑھوں گا، اللہ کو تیرے ارادے پر اتنا پیار آیا، پروردگار عالم نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ کہ دوسری مرتبہ کپڑے بدل کر جب تو مسجد کی طرف جانے لگا، پھر میں نے تجھے دھکا دیا، پھر زمین پہ گرا، تو نے اٹھ کے دوبارہ نیکی کا ارادہ کیا، تیرے اس ارادے پر اللہ جل شانہ نے جس بستی میں تو رہتا ہے اللہ نے پوری بستی والے کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ تیسری مرتبہ جب میں نے تجھے دھوکہ دیا، تیسری مرتبہ جب میں نے تجھے گرایا اور جو تو مسجد کی طرف سے پھر واپس لوٹا، تو نے جلدی جلدی وضو کی اور روتا بھی جا رہا تھا، کپڑے بدلتا جا رہا تھا۔ پتہ ہے اللہ تجھے دیکھ کے اتنا مسکرا رہا تھا، جب تو نے نماز کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا تجھے پھر ٹھوکر لگی، اللہ نے سارے شہر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کہ چوتھی مرتبہ میں تیرے دروازے پہ چراغ لے کے آ گیا، میں تجھے گھر سے لے کے چلوں۔ کہ تجھے پتہ رب نے کیا کہا؟ کہ اس مرتبہ تو نے دھکا دیا، میں اس بندے پہ اتنی مہربانی کروں گا، اس کے ارادے پر میں ساری کائنات کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی لے کے آنا۔ آج نیکیاں تو ساری کر رہے ہیں میرے عزیزوں، خدا کا شکر ادا تو تب ہوگا جب جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں لے کے منہ پر چلے جائیں گے۔ کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اس کی زبان سے ایسا بول نکل گیا، ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے عزیزوں کوشش کیا کرو اپنی نیکیوں کو دنیا کے دکھلاوے سے بچایا کرو، اپنی نیکیوں کو ریاکاری سے بچایا کرو، اپنی نیکیوں کو میرے عزیزوں ایک دوسرے سے بتلانے میں بچایا کرو، اس انداز سے نیکی کیا کرو۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا اعزاز دیا جناب مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے نیکی کرے بائیں کو خبر نہ ہو، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ دنیا کے الہ العالمین ہم اسے جانتے تھے کتنے پانی میں تھا، اللہ فرمایا
فرمائیں گے اس نے ایسا کام کیا، جب اس نے وہ سخاوت والا کام کیا اور کہا الہی سے قبول فرما لے، پتہ میں اس کی سخاوت پر آسمان کے فرشتوں پہ فخر کرنے لگ گیا تھا۔